بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر رحمتیں اور سلامتی نازل فرما۔ السلام علیکم میرے سید اسلامک ٹیچر کے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، میں دعا گو ہوں اللہ پاک آپ سب کی پریشانیوں کو، مشکلات کو اور بیماریوں کو دور فرمائے، آمین۔ میرے سید اسلامک ٹیچر کے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، آج کا دن بہت ہی خاص ہے اور آج کی یہ ویڈیو میرے ان تمام بھائیوں اور تمام ماؤں بہنوں کے لیے جو مزدوری کرتے ہیں۔ آج کا دن مزدور کا عالمی دن ہے، یہ ہم سب کا ایک خاص دن ہے، ہم سب ان کے ساتھ شریک ہیں۔ اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو، سب کے مشکلات کو آسان فرمائے اور سب کو حلال رزق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بھائیوں، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سی کمائی سب سے زیادہ پاکیزہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی محنت کی کمائی، مشکات شریف۔ محنت کی عظمت ہم سب نے سنی ہے اور سنتے رہتے ہیں، پڑھی ہے اور پڑھتے رہتے ہیں، لیکن بس سنتے ہی ہیں، پڑھتے ہی ہیں۔ اس پر عمل کرنے کی ضرورت تھی تاکہ ہم اپنے سماج کو اسلام کی زرعیں اور آفاقی اصول پر استوار کرتے اور سکون پاتے، لیکن ہم نے اس کے برعکس کیا۔ ہمارے سماج میں محنت سے جڑے پیشے اس قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھے جاتے جیسے کہ ان کا حق ہے، بلکہ یہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ ہم نے محنت کشوں کا بدترین استحصال کیا ہے اور کرتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محنت کی عظمت اور مزدور کے حقوق بیان فرمائے اور اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احکامات خداوندی پر مکمل عمل پیرا ہوئے اور محنت کشوں کے حقوق خود ادا فرمائے اور پوری امت کو ان پر عمل کرنے کی تلقین فرمائی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کشوں کو اللہ کے دوست کا اعزاز عنایت فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مزدور کو مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو، ابن ماجہ۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارے بھائی ہیں جن کو اللہ نے تمہارے ماتحت بنا دیا ہے، ان کو وہی کھلاؤ جو خود کھاؤ، وہی پہناؤ جو خود پہنو، ان سے ایسا کام نہ لو کہ جس سے وہ بالکل نڈھال ہو جائیں۔ اگر ان سے زیادہ کام لو تو ان کی اعانت کرو، بحوالہ بخاری و مسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ماتحتوں سے بدخلقی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، ترمذی شریف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملازم اگر 70 بار غلطی کرے تب بھی اسے معاف کر دو۔ محنت کی عظمت بیان فرماتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے بہتر کوئی کھانا نہیں ہے جو آدمی اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہے، مشکات شریف۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے اپنی روزی کماتے تھے، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مزدوری کا قرآن پاک میں جو ذکر ہے اس کا ذکر کر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے 8 یا 10 برس تک اس طرح مزدوری کی کہ اس پوری مدت میں وہ پاک دامن بھی رہے اور اپنی مزدوری کو بھی پاک رکھا، بحوالہ مشکات شریف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چند انبیاء کرام علیہ السلام ہی کا اسوہ پیش نہیں کیا، بلکہ ایک حدیث میں فرمایا، خدا نے جتنے انبیاء علیہ السلام بھیجے ہیں ان سب نے بکریاں چرائی ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ فرمایا ہاں، میں بھی چند قیراتوں کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا، مشکات باب الایجار۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سی کمائی سب سے زیادہ پاکیزہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی محنت کی کمائی، مشکات شریف۔
بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین رزق حلال کے لیے ہر قسم کی محنت مشقت کرتے تھے، مختلف پیشوں سے اپنی روزی کماتے تھے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوہار تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ چرواہے تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تیر ساز تھے، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ درزی تھے، حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ گھریلو ملازم تھے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑا بیچتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی اکثریت محنت کش اور مزدوروں پر مشتمل تھی۔ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہا گھروں میں اون کاٹتی اور کھالوں کو دباغت کرتی تھی۔ حضرت زینب کھالوں کو دباغت کرتی تھی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر جانوروں کی خدمت اور جنگل سے لکڑیاں چن کر لانے کا کام کرتی تھی۔ کچھ صحابیات کھانا پکا کر فروخت کرنے کا کام کرتی تھی، کچھ دائیا کا کام کرتی تھی، کچھ زراعت کرتی تھی اور کچھ تجارت کرتی تھی، کچھ خوشبو فروخت کرتی تھی، کچھ کپڑا بنتی تھی اور کچھ بڑھائی کا کام کرتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے زینب بنت جحش زوجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، وہ اپنی محنت سے کماتی اور اللہ کے راہ میں صدقہ کرتی تھی۔ صحیح مسلم۔ اسلام وہ پہلا دین ہے جس نے زندگی کے ہر شعبے میں رہنما اصول وضع کیے۔ کھانے پینے کے آداب سے لے کر ایک حسین اور متوازن معاشرے کی بنیاد تک ہمیں ہر شعبے میں رہنمائی اور زرعی اصول نظر آتے ہیں، جن پر عمل پیرا ہو کر ہم ایک حسین معاشرے کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، لیکن دنیا میں دیگر مظلوم طبقات کے ساتھ مزدور بھی ہیں، جنہیں ہر دور میں تیسرے درجے کا شہری سمجھا گیا اور ان کے حقوق کی بدترین پامالی کی گئی۔ ایسے ہی استحصالی گروہ کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار فرمایا کہ قیامت کے دن جن 3 آدمیوں کے خلاف میں مدعی ہوں گا، ان میں ایک وہ شخص ہوگا جو کسی کو مزدور رکھے اور اس سے پورا کام لے مگر مزدوری پوری نہ دے۔ بحوالہ بخاری۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کا خادم اس کا کھانا لائے تو اگر وہ اسے اپنے ساتھ نہیں بٹھا سکتا ہو تو کم از کم 1 یا 2 لقمے اسے کھانے سے کھلا دے، کیونکہ اس نے کھانا پکاتے وقت اس کی گرمی اور تیاری کی مشقت برداشت کی ہے۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے کچھ بھائی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھوں میں دے رکھا ہے، اگر کسی ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بھائی کو دیا تو اس کو چاہیے جو کچھ خود کھائے وہی اپنے مزدور یا ملازم کو کھلائے، جو خود پہنے وہ اسے پہنائے، اور ان کو اتنا کام کی تکلیف نہ دو کہ ان کے لیے مشکل ہو جائے، اور اگر کوئی سخت کام ان پر ڈالو تو تم خود بھی ان کی مدد کرو۔ خادم اور نوکر کا یہ بھی حق ہے کہ ان کو تحفظ عطا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادموں کے کاموں میں ان کی مدد فرمایا کرتے تھے اور اپنے خادموں کی کوتاہیوں کو نظر انداز فرما دیتے تھے۔ صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کسی انسان نے اس شخص سے بہتر روزی نہیں کھائی جو خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہے۔ خون پسینہ ایک کر کے حلال روزی کمانا عبادت اور رضائے خداوندی کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکیزہ اور حلال روزی ہی قبول کرتا ہے۔ پاکیزہ اور حلال مال سے جو صدقہ خیرات دیا جائے اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی روزی محنت اور حلال طریقے سے حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ یہ زندگی کو بہتر بنانے میں مدد دیتی ہے اور خوشگوار احساس عطا کرتی ہے۔ محنت کی حلال روزی کردار سازی کرتی ہے، باعزت بناتی ہے اور عزت نفس بڑھاتی ہے۔ پیارے دوستو، رزق طیبہ صحت کا ضامن ہے۔ اسلام نے مثبت طور پر رزق حلال کی جد و جہد کی ترغیب دی ہے اور اسے ہر مسلمان پر فرض کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنی روزی کی تلاش سے غافل ہو کر سوتے نہ رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا کو جائز طریقے سے حاصل کرتا ہے کہ سوال سے بچے اور اہل و عیال کی کفالت کرے اور ہمسائے کی مدد کرے تو قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوگا۔
اسلام نے حصول رزق کے ان تمام ذرائع کو ممنوع اور حرام قرار دیا ہے جو ظلم، زیادتی اور دوسروں کے حق تلفی پر مبنی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اس کو خرچ نہیں کرتے، بس ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے، جس دن دوزخ کی آگ دہکائیں گے اس مال پر، پھر اس سے ان کے ماتھے اور کروٹیں اور پیٹھیں داغیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام طریقے سے رزق کمانے والوں کے متعلق فرمایا، وہ آدمی جو حرام ذریعے سے مال جمع کرتا ہے وہ خوش نہ ہوگا، اگر وہ اسے خیرات بھی کرے گا تو وہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، اور جو باقی رہے گا وہ جہنم کے لیے زیادہ راہ ثابت ہوگا۔ خطبہ حجۃ الوداع جو انسانی حقوق کا منشور ہے، اس موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے غلاموں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، ان سے بہتر سلوک کرو، جو خود کھاؤ انہیں کھلاؤ، جو خود پہنو انہیں پہناؤ، ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کرو۔ اسلام مزدور اور محنت کشوں کو اللہ کا دوست قرار دیتا ہے۔ بدقسمتی سے ہم اللہ کے ان دوستوں کے دشمن بن بیٹھے ہیں، اور خود فریبی یہ ہے کہ ہم سے اللہ راضی رہے گا۔ ہمیں اپنے مزدور دشمن کی بد روش سے باز آ جانا چاہیے۔ اگر ہم نے کسی بھی محنت کش کے حقوق غصب کیے تو رب کائنات کے غضب سے نہیں بچ پائیں گے۔ پیارے دوستو، ایک سچا واقعہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک مزدور کا ہے وہ بھی سماعت فرما لیں۔ مدینہ منورہ میں سعد رضی اللہ عنہ ایک مالدار صحابی تھے، جنہیں لوگوں نے کسی جگہ اپنی دولت، معاشرتی رتبے اور فضیلت کا ناروا اظہار کرتے ہوئے دیکھا۔ اس کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر فرمایا، سعد، کیا یہ مال جس پر تم فخر کرتے ہو یہ تمہارے زور بازو کا صلہ ہے؟ ہرگز نہیں، یاد رکھو تمہاری امتیازی اور مالی حیثیت کا اصل ذریعہ معاشرے کی محنت کش اور غریب لوگ ہیں۔ یوں مت اتراؤ اور اپنی مالداری کا ذکر کرتے ہوئے محنت کش طبقے کی کبھی تحقیر نہ کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ غریب، محروم اور محنت کش لوگوں کا غیر معمولی خیال رکھا۔ مدینہ میں ایک مزدور صحابی پسینے میں شرابور کھڑے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ مزدور صحابی کو دیکھا اور پیچھے تشریف لا کر اپنے دست مبارک اس کی آنکھوں پر رکھ دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے صحابی رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ اس خوبصورت ڈھب سے اظہار محبت کرنے والا کون ہے، اس لیے جان بوجھ کر اس مزدور نے اپنے پسینے سے تر جسم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیا، اور جب تک اس صحابی رضی اللہ عنہ کا دل خوش نہیں ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پسینے کی بو کے باوجود اس کے ساتھ چمٹے رہے۔ ایک اور مزدور کی مشقت سے نشان زدہ ہاتھوں کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے اختیار چوم لیا۔ پیارے دوستو، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم محض رسمی طور پر سال میں ایک دفعہ یوم مزدور منانے سے چند قدم آگے بڑھیں۔ ہمیں اپنے زوال کو عروج و اقبال میں بدلنے کے لیے ماہ وصال کے تمام صبح و شام بندہ مزدور کے نام کرنے ہوں گے، اور اللہ کے اس دوست کے پسینے کی بو کو اعلیٰ ترین خوشبو کی مانند اپنے اوپر چھڑکنا ہوگا، اور محنت کش کے دستے بوسی کا راز جان کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم سنت کا احیاء کرنا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے تمام بھائیوں کی مشکلات کو آسان فرمائے، سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ ہم سب میں سچی اور مخلص محبت عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا بنائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔